السلام علیکم. ہیلو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت بات شیئر کروں گی کہ جانتے ہو اللہ پر توکل اور بھروسے کے بعد ہونے والے معجزات حقیقتاً ہوتے ہیں. معجزے تب ہوتے ہیں جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو. تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جواب نہیں دیتا؟ ارے جب تم دعا مانگتے ہو اللہ پاک تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے. بس تم تو اللہ پر توکل کرو اور توکل کی راہ پر چلتے رہو، کیونکہ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے. آپ اگر کسی کے معاملے میں اپنے رب پر توکل اور بھروسہ اور یقین کرتے ہو تو اس بھروسے اور یقین کے بدلے اللہ پاک آپ کے ہر کام کو آسان کر دیتے ہیں، کیونکہ جب بھروسہ اور یقین ہی اس ذات پر کر لیا ہے جو آپ کے ہر کام سنوارے گی، جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ آپ نے اپنا معاملہ اس ذات کے سپرد کر دیا ہے جو سب سے بے نیاز ہے اور قبول کرنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے بے فکر ہو جاؤ کہ اب آپ کے ہر مسئلے کا فکر اللہ کی ذات پاک کو ہے جو سب کام سنوارنے اور بنانے والا ہے. اگر کسی گھر میں کسی پر اعتماد اور یقین نہ ہو، وہ گھر بڑا بے سکون ہو جاتا ہے. میاں بیوی کا رشتہ، دولت بھی ہو، بچے بھی ہو، لیکن اعتماد، بھروسہ اور یقین ایک دوسرے پر نہ ہو تو بے سکونی، بے قراری اور پریشانی کا شکار رہتا ہے. دو دوست، دو پارٹنر بڑے دیانتدار ہوں، ایک دوسرے پر اعتماد اور یقین نہ کریں تو اکٹھے بیٹھ کر بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے. پریشانی اور تکلیف ہر وقت ان کے ساتھ رہتی ہے. اعتماد اور یقین میں تھوڑی سی کمزوری آ جائے تو گھر نہیں چلتا، معاشرہ نہیں چلتا. عدم اعتماد یقین ایسی چیز ہے، دنیا میں پریشان تاجر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا. زیادہ تکلیف کا معاملہ وہ ہے جس پر لوگ اعتماد یقین نہیں کرتے. جس کا لوگوں پہ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اس کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار اس پر اعتبار نہ کرو، یہ ناکام آدمی ہے. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا اسے کوئی سونا دے دے، چاندی دے دے، جائیداد دے دے، اولاد دے دے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت کس کو کہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کی دولتیں، ایک ایسی میں اپنے غلاموں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ یہ دو دولتیں اللہ پاک سے مانگا کریں، صبح شام مانگیں، اس پیسوں سے اس خزانے کا سوال کریں. یہ مل گئے تو ہمیں ہر چیز مل گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حکم کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کی دولت عطا فرمائی، جو معاف کرنے لگ گیا، جس کی طبیعت میں درگزر آ گیا، جو غلطیاں معاف کرنے لگا. اور دوسرا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو یقین کی دولت مل گئی، جس کو یہ دو دولتیں مل گئیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرنا اور درگزر کرنا، اسے کائنات کی ہر چیز مل گئی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی دعا مانگو رب سے یہ دو نعمتیں ضرور مانگا کرو. عرض کیا کرو کہ اے اللہ درگزر کی دولت عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں یقین کی دولت عطا فرما، ایمان کی دولت نصیب فرما. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مانگا کرو. کمزور ایمان والا شخص اس کام کا نہیں. جس آدمی کے ذہن میں شک کا بیج ایک دفعہ جنم لے لے وہ آدمی تو غلام سے بدتر ہے کہ اس کی روٹھی روٹھی سی عبادت، اس کی زندگی کیفیات سے خالی ہے. جس شخص کو پتہ چل جائے کہ لوگ میرے مخالف ہیں،
اس کا سجن رہتا کوئی نہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ وہ سوچ بیٹھا ہے کہ دنیا میرے خلاف ہے، مخالفت دماغ میں بیٹھ گئی ہے، دو بندے باتیں کر رہے ہیں تو دماغ میں یہی بات ہے کہ وہ میرے خلاف باتیں کر رہی ہیں، میری ہی بات ہو رہی ہے۔ تو اصل تکلیف کہاں ہے؟ دماغ میں، جہاں سے یہ سوچ نے جنم لیا ہے۔ اور جب دماغ میں کامل یقین یعنی سوچ مثبت ہو گئی کہ سبھی مجھ سے پیار ہی کرتے ہیں، تو پھر دو بندوں کو باتیں کرتے دیکھے گا تو یہی کہے گا کہ میری تعریف کر رہے ہیں۔ اپنی سوچ کو اطمینان دیں، یقین کی دولت دماغ میں مثبت سوچ رکھیں۔ یقین، اطمینان، اگر آپ کو یقین اور ایمان کی دولت نصیب ہو جائے تو دعا کریں اس پر استقامت نصیب ہو جائے تو اس پر ڈٹ جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس بات کا ڈر خوف نہیں کہ میری امت کمزور ہو جائے گی، اس بات کا ڈر نہیں کہ پیسے ختم ہو جائیں گے، اس بات کا ڈر نہیں کہ بھوکی مر جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات کا ڈر ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ڈر یہ ہے کہ ان کا یقین کمزور ہو جائے گا۔ جو جمعے والے دن مسجد میں سب سے پہلے آئے گا، میرا وعدہ ہے کہ اللہ اسے اپنے رستے میں اونٹ خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتبار، یہ ہے اللہ کی زبان پر اعتبار، اللہ کے وعدے پر اعتبار۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ یقین کی کمی آ گئی نا، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ تو آ جا اور دیکھ، جن کا یقین تھا ان کا رنگ ہی نرالا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا، کبھی فرمائشی نہیں کی۔ ایک دفعہ بیمار ہو گئی، میں قریب بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا فاطمہ تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا، عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی، میرا دل کرتا ہے کہ ایک تو فرمائش تو کر۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایک انار مل جائے، طبیعت چاہ رہی ہے انار کھانے کو۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں گیا بازار، ایک انار خریدا، 1 دینار تھا میری جیب میں، اور انار خرید کر جب لوٹا تو ایک بوڑھا شخص، ہونٹوں پر کمزوری، آپ فرماتے ہیں میرے باپ دادا کی عمر کا، اس کے ہاتھ کانپ رہے اور کہتے ہیں کہ علی میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس 1 دینار ہی تھا جس کا انار آ گیا، میں نے اسی وقت وہ انار نکالا اور اسے دیا، اور بوجھل قدموں سے چپ اور صبر والے محبوب کی صبر والی بیٹی جب میں نے قدم اندر رکھا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی، پیسے اللہ کے راستے میں دے آئے ہو، خیرات کر آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا۔ کہنے لگی کہ مجھے یقین ہے کہ آپ انار لینے گئے تھے اور آپ نے خرید بھی لیا تھا، مجھے پتہ ہے کہ علی میرے ساتھ بے وفائی کر ہی نہیں سکتے۔ علی آ جائیے، مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملنا تھا جو آپ اللہ کی راہ میں دے آئے ہو، یہ سکون اس سے بڑھ کر ہے، مجھے وہ سکون کھانے سے نہیں ملا جو آپ کے انار دینے سے ملا ہے۔ دونوں میاں بیوی صبر کر کے بیٹھ گئے تو دروازے پر دستک ہوئی، میں اٹھ کر دروازے پر گیا تو حضرت سلیمان فارسی دروازے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے 9 انار مجھے دیے اور کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انار بھیجے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں، دائیں بائیں دیکھ لے کسی پڑوسی کے ہیں، تمہارے ہی ہیں۔ کہنے لگے میرے ہوتے تو 10 ہونے تھے، اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم ایک نیکی کرو گے تو میں 10 عطا کروں گا، میرے ہوتے تو 9 نہ ہوتے 10 ہوتے۔ تو سلیمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا
ایک اور انار نکالا اور کہا 10 ہی ہیں اور تیرے ہی ہیں، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا۔ یقین تھا نا، یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی ہے۔ تو لڑکھڑاتا ہوا آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ کہا کہ یا اللہ تو دے دے، چاہے دے دے یا نہ دے دے، بلکہ یہ کہو جب مالک سے مانگنا ہے تو کہہ مالک تجھ سے لے کر ہی اٹھنا ہے۔ فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا اللہ پاک تجھے جھولیاں بھر کر نوازے گا۔ جب ساری کائنات ہر چیز میرے اللہ کی ہیں، یہ عطائیں یہ رحمتیں میرے اللہ کی ہیں، تو پھر مسلمان کی ساری توجہ بھی اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی جانب ہونی چاہیے۔ اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، ہر پریشانی میں اپنی توجہ اپنے رب کریم کی جانب رکھے۔ انسان جب اپنے علم یا اپنی عقل پر بھروسہ کرنے لگتا ہے یا اپنے تعلقات پر بھروسہ کرنے لگتا ہے تو یا اپنی دولت، اپنے مال یا اپنی صحت پر تو ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور انسان جب انسانوں پر بھروسہ کرنے لگتا ہے تو اپنے کام انسانوں کی بجائے دنیا داروں پر کرتا ہے۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ وہ مجھے بھولنے نکلے تھے، میں نے انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دیا۔ قرآن پاک میں ہے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے انہیں بھلا دیا، ان کا اپنا آپ بھی انہیں بھول گیا اور انہیں اپنی بھی ہوش نہیں رہی۔ وہ ایسی آزمائش میں الجھ گئے اور ایسے مسائل میں الجھ گئے کہ انہیں اپنا بھی پتہ نہ چلا۔ جب انسان خدا فراموش کرتا ہے تو خود فراموش ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یوں نہ ہو جانا کہ اللہ کو بھلا دوں پھر تمہیں اپنا آپ بھی بھول جائے۔ قرآن پاک میں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ جب یہ ذہن میں بن گیا کہ پیدا اللہ نے کیا، دنیا اللہ نے بنائی، عطا کرنے والا اللہ ہے، نوازنے والا اللہ ہے، تو پھر ساری توجہ دنیا والوں کی طرف رکھنا، اللہ والوں کی طرف توجہ رکھنے کا قائل ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑا ہے، لیکن یاد رکھنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب لوگوں کو راستہ دکھایا تو رب کریم کا راستہ دکھایا، اللہ کریم کا راستہ دکھایا، رب کی طرف توجہ کروائی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی جانب توجہ دلائی، لوگوں سے یہ کہا وہ اپنا ذہن اپنے رب کی جانب رکھے۔ علم میرے اللہ تبارک تعالیٰ عطا کرتے ہیں، علم اللہ کی عطا سمجھے اور عقل شعور پر زیادہ بھروسہ نہ کرے، بھروسہ اپنے اللہ پہ رکھے تو ایسے ایسے معجزات ہوں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ پر بھروسہ ایک ایسا خوبصورت راہ ہے جس میں تمہارا ساتھ یہ دنیا والے نہیں بلکہ اللہ پاک دیتے ہیں، اور جن کو اللہ کا ساتھ مل گیا ان کو بھلا اور کیا چاہیے، بس اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو اور دعائیں اپنے رب ہی سے مانگو۔ جب تم مسلسل دعائیں مانگتے رہو گے تو اللہ پاک خود بخود آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ پاک جواب نہیں دیتے؟ میرے اللہ پاک کسی نہ کسی بہانے سے کسی کا دل نرم کر کے، کسی کے ذہن میں آپ کی ہمدردی کا خیال ڈال کر تمہاری مدد کرتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے آپ کے اسباب پیدا ہوتے ہیں جن کا علم آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ بس اپنے اللہ کی راہ پہ چلتے رہو، وہ راہ بہت حسین اور خوبصورت ہے، اور اس راہ میں تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اس کا رب ہو اسے کیا چاہیے؟ اللہ پاک ہمیں بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور مجھے آپ کی سپورٹ